سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، گزشتہ جمعوں سے محرم الحرام کے مہینے میں ہونے والا دردناک واقعہ جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارک کے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا. اور جس ہستی کے ساتھ کربلا میں یہ واقعہ رونما ہوا ان کا نام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حسین یعنی بیٹا علی رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے بھائی حضرت حسن اور حضرت محسن اور بہن کا نام زینب، یہ ایک ماں سے. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 بیٹے، یعنی کل ملا کے 10 ہوئے، جس میں 14 لونڈیاں اور 10 شادیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. جب کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا اور پھر وہاں اس ملک پر اللہ فتح دیتے تو وہاں کے لوگ غلام بنتے اور وہاں کی باندیاں، غلام جن کو لونڈیاں بنایا جاتا. تو پہلے زمانے میں ان کے ساتھ ملاقات ہم بستری جائز تھی. یہ تو بعد کے اندر جناب عمر رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا یا اس سے آگے اس چیز کی روک تھام کو سامنے رکھا گیا. اور موجودہ اگر دور کو دیکھا جائے تو پچھلے دور پر انگلی اٹھانے والے اس قانون کو تو مانتے ہیں، اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس قانون کے اندر بیوی کے پاس بھی اس کی بغیر اجازت کے مرد نہیں جا سکتا. حالانکہ اللہ نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے اور فرمایا کون سی آیت ہے؟ احل لکم اللیلۃ الصیام من الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن والرجال قوامون علی النساء. یہ تو احل لکم اللیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں تمہاری عورتیں تمہارے پر حلال ہیں. پہلے جو رمضان المبارک آیا کرتا
تو جس وقت افطاری کے وقت کھانا کھا لیتے تو پھر اگلے دن اسی وقت کھانا ہوتا، سحری نہیں تھی۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کیا کہ سحری میں کھانے کی گنجائش رکھی، اور پھر رمضان کے مہینے میں یعنی رمضان میں افطار کے بعد عورت کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اس امت پر احسان ہوا کہ اللہ نے احل لکم اللیلۃ الصیام، اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہاری عورتوں کو، تمہیں اور تمہاری عورتوں کو تمہارے پر حلال کر دیا۔ وہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس۔ یعنی کھیتی، جب انسان اپنے کھیت میں داخل ہوتا ہے تو کہیں سے داخل ہو جائے، مقصد اس کا کھیت میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یعنی تم اگر اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنی چاہو تو جس طرف سے ملاقات کرو، لیکن دبر یعنی پیچھے پخانے والی جگہ پر حرام ہے، اور آگے والا حصہ تمہارے پر حلال ہے۔ اب یہ ہوتے ہیں مسائل شرم والے، ہمارے بچے بڑے غور سے اس طرف، کیونکہ میڈیا نے ان کا دھیان اس طرف رکھا ہوا ہے۔ عام آدمی کا تو سر جھک جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے جب ٹکٹکی باندھ کے ہماری طرف دیکھتے ہیں ہمیں شرم ہو جاتی ہے۔ ان مسائل سے آگاہی اب زمانہ اور موجودہ حالات کی عورتیں کر رہی ہیں میڈیا کے اوپر آ کر مردوں کے ساتھ۔ حالانکہ یہ کام تو مردوں کا تھا، مسجد کے مسائل تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہی تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے وہ سکھلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا، جو اللہ نے آپ کو بتلایا۔ میرے نبی کی زندگی، ناخن مبارک کاٹنے کا طریقہ، یہ نبی کی شان ہے، ناخن امت کو کاٹنے کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ بغلے اور زیر ناف زائد بات کہ جن کا اتنے دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے، 15 دن 8 دن صفائی کے، مہینے 40 دن سے زیادہ، یعنی جب گندم کے دانے سے اوپر بڑھ جائے کہ آپ کے جسم کے فالتو بال انگلی کے پورے کے برابر، پھر آپ نہ کاٹے۔ اب یہ مسائل ماں بتائے گی بچے کو، پاکی نہ پاکی کا طریقہ کون بتائے گا؟ جب ہمیں مسائل سے آگاہی ہوگی تو باپ بیٹے کی تربیت کرنے میں مدد کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں تو بس ایک ہی مصیبت ہے، مرد کیسے بنتے ہیں، کمزوری کیسے ختم ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، عورتیں سبق دے رہی ہیں، نہیں نوجوان طبقہ بڑھ۔ جو چیزیں حرام ہیں، دنیا الٹی ہو سیدھی ہو، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس دین آج مکمل کر دیا میرا نبی، نعمتیں آج مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، رتی برابر بھی اس کے اندر کمی بیشی کی اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 صحابہ سے لے کر 1.25 حاجی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی چھڑی مبارک اٹھائی اور یوں کر کے چھڑی کے نشان سے باؤنڈری باندھی، فرمایا یہ عرفات کا میدان ہے۔ اس عرفات کے میدان میں جو اس وقت آ جائے گا، مغرب سے پہلے پہلے، غروب سے پہلے گزر جائے گا، نہ بیٹھے گزر ہی جائے، اس کا سب سے بڑا حج کا رکن ہو گیا۔ بس جب آپ نے باؤنڈری باندھی تو اس وقت صحابہ کہتے ایک بندے کی بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا۔ 1400 سال پہلے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے کہ اب ان سالوں میں 35 40 لاکھ حاجی یا 70,000 حاجی کھڑا تھا، 35 لاکھ حاجی کھڑا ہوتا ہے۔ حدود نبی نے باندھ دی۔ اب جو دین کے اندر تبدیلی لائے گا، زیادتی کرے گا، وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ صحابہ اکرام کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی کوئی گاؤں کا بدو آئے، وہ آپ سے بدو ذرا بلا جھجک بات کرتے تھے، وہ آ کر گاؤں والے اللہ کے نبی ایسے۔ ایک جگہ آپ نے
4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھے، سلام پھیر دیا، صحابہ کی جرأت ہی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ اپنے اپنے نبی کے درمیان فرق بتلانا چاہتا ہے کہ خدا ہے، بھولنے سے پاک ہے، نبی بھول سکتا ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، صحابہ مغفور ہیں، نبی معصوم بھی ہے، مغفور بھی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام بڑا انسان کا کلیجہ ہے، کہتے ہیں آدم تو غلطی ہوگی، استغفار کرے، لغزش ہو گئی، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، گندم کے دانے کو منہ میں ڈال لیا، پھر اللہ جل شانہ نے اس پر پکڑ بھی کیسی کی، اتارا، زمین کے اوپر اتار دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، چلو داخل ہو جاؤ میری جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تمہارا دل چاہے کھائے، یا نہ جانا، اس دانے کے قریب نہ جانا۔ کس نے آنکھیں پر گلا دیا؟ شیطان نے۔ پھر آئے زمین کے اوپر، یہ علیحدہ واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام بیٹھے، اب ایک بدو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کمی کا حکم آیا کہ آپ بھول گئے، ہم نہیں، میں تو نہیں بھولا، کیا ہوا؟ فرمایا پھر آپ نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھا دی۔ سیدہ صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر گرا کے بیٹھے، ابو بکر، عمر، کیا میں نے 3 پڑھے؟ کہا جی اللہ کے نشان ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرے پہ کھڑا کیا، اور ایک سفر پر تھے، تھکن پہ تھے، کہ بلال تھکن بہت ہے اور صحابہ کی تھکن کی وجہ سے میرے سمیت سو نہ جائیں، بلال تو پیرے پہ بیٹھ کر اٹھانا ہے۔ بلال بھی سو گئے، کسی کی آنکھ ہی نہ کھلی، سورج نکل گئے۔ یعنی ہر وہ عمل جو امت نے کرنا تھا اللہ کے نبی سے کروایا، کہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے، اگر یہ ہو جائے تو یہ کر لینا، یہ ہو جائے تو یہ کر لینا، سجدہ صاحب بتلا دیا۔ فرائض میں سے جو چیز چھوٹ جائے گی اس کے اندر آپ کو دوبارہ کام دہرانا پڑے گا، واجبات میں سے اللہ نے اس کے لیے گنجائش کر دی۔ قیام فرض ہے، ایک سجدہ فرض ہے۔ اب ایک انسان، پھر دیکھیں، اب میرا موضوع کہیں اور چلا جاتا ہے، میں کروں کیا؟ میں دنیا کی، گھر کی، یا آپ سے چندے کی بات تو نہیں کرتا، ہم وہاں سے دوڑتے آتے ہیں، رکعت کے پہلے کیوں نہیں آتے؟ تو 20-25 منٹ پہلے اذان دینے کا مقصد کیا، کیوں نہیں پہلے آتے؟ چاہیے تو یہ تھا، کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، مطلب نماز کھڑی ہے، آؤ۔ یہ اس نے 20 منٹ پہلے کہا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مسجد بندہ ہی کوئی نہیں، امام بھی کوئی نہیں۔ اکثر مساجد کے اندر دیکھا، امام بھی 1 منٹ رہ گیا تب آ رہا ہے، اور مقتدی تو سبحان اللہ، حالانکہ امام کو 10 منٹ پہلے آنا چاہیے، سنتیں پڑھے، سنتیں پڑھ کر بیٹھ جائے، تاکہ نمازیوں کے اندر اتنا گھل مل جائے کہ گفتگو کرنے میں، نمازیوں کو مسئلہ پوچھنے میں آسانی ہو۔ مقتدیوں کو بھی وہ ثواب کہاں گیا کہ حالت نماز کے اندر بندہ نماز کا انتظار کرے، ایسا ہے جیسے حالت نماز کے اندر بیٹھا ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے کیا کرتے ہیں، وضو ہو گیا، رکعت آئیں گے، اللہ سیدھے رکوع کے اندر، قیام تو کیا ہی نہیں، فرض تو چھوڑ دیا۔ بے شک 10 سیکنڈ کا قیام ہو، اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، سیدھے ہو۔
اب رکوع میں گئے، یہاں بھی دو مسئلے سنو. رکوع میں گئے، آپ رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ رکوع میں جا رہے تھے، آپ نے امام کو نہیں دیکھا، آپ کے کان میں آواز پڑی سمع اللہ، آپ پھر رکوع میں گئے، آپ کی رکعت ختم. اور امام اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد سمع اللہ کہتا ہے، اور آپ کا دھیان پڑ گیا امام پر، آپ رکوع میں جا رہے تھے اور امام اٹھ رہا تھا، تب بھی رکعت چلی. نماز کے دوران نماز پڑھ رہے اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد، دو رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات کے اندر ہم بیٹھنے کے بجائے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اگر ہمارے گھٹنے کھل گئے تب اتحیات نہیں پڑھیں گے، اگر گھٹنے نہیں کھلے تو بیٹھ جائیں گے. اگر گھٹنے کھل جائیں تو پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، سجدہ سہو کر لیں. ایک فرض ایک واجب ہے اس کے اندر. ان مسائل کو میرے پیارو، ان مسائل کو اگر اللہ کی قسم میں یہاں ہوتا جب رہتا تھا، ہم 2 درس قرآن اور مشکوٰۃ شریف کا درس، یہ عرصہ دراز سے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 50 سالہ دور کے اندر یہ ہوتا تھا. حضرت قاری عمر صاحب سے عرض کریں گے، آپ بھی عرض کریں کہ جی کوئی ایسی ترتیب مسائل کی دنیا کے اندر بنائیں کہ تھوڑا سا ہمیں آگاہی ہو. اور بہت لوگ اس بارے کے اندر الحمدللہ جستجو رکھتے ہیں، ایک بیٹھے گا، 2 بیٹھیں گے، 3 بیٹھیں گے، 4 بیٹھیں گے، وقت تو ہے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا، تاکہ 50 سال گزر گئے، نماز کی آگاہی نہیں. سبحانک اللہم کب پڑھنی چاہیے یہ بھی مسئلہ سنا. صرف واقعات سن کر کانوں کے مزے لے کے نہ جایا کرو. سبحانک اللہم کب، وہ نماز جہری نماز جس نماز میں امام الحمد شریف اور سورت زور سے پڑھے، اس رکعت میں امام کے تلاوت کرنے سے پہلے اللہ اکبر الحمدللہ پڑھنے سے پہلے سبحانک اللہم پڑھیں. ظہر عصر کی نماز جس میں امام تلاوت اونچی آواز نہیں کرتا، تو امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ لیں. اب 2 نمازوں کے اندر تلاوت زور سے، 3 نمازوں میں 2 میں زور سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کتنی عظمت والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تو عکاظ کا، مکے کا بازار لگتا، اور پھر اس بازار کے اندر یا کچھ من چلے کہ سرداران قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر قہقہے لگاتے، تالیاں پیٹتے اور شور شرابہ کرتے تاکہ قرآن کی آواز کو مدھم کر سکے. اللہ نے قانون بنا دیا، میرا محمد میں قرآن کی توہین برداشت نہیں کرتا، بے شک زبان تیری ہو، قرآن بھی عظمت والا، میری محمد تیری زبان بھی عظمت والی ہے. ان کو بکواسات کرنے دو، آپ آواز آہستہ کر لو تاکہ لوگ میرے قرآن کی بے حرمتی نہ کرنے پائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلو کربلا کی طرف چلتے ہیں، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 بیٹے، 5 بیٹے، سنو مسئلہ، 5 بیٹے کربلا میں آئے. حضرت حسین، عبداللہ، حضرت عثمان، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ اور محمد. عثمان، عبداللہ، حضرت حسین، عثمان، ابو بکر، عمر، 5. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹے آئے، 5 نہیں آئے. اب یہ بتاؤ، بھائی سے گلہ زیادہ ہوتا ہے کہ یار کے بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے؟ آپ بول لیں گے تو میں آگے لے کے چلوں گا. وہ کہتے یار اوڑوں چھڑ ہوتے میرا یار سی نا، اور یار دے پھر یار دا بھی پتر تو تے سگا بھرا خون ہے میرا، تو کیوں نہیں کھلوتا؟ تو بھی ویکھدا رہیا. انہوں نے کہا او تیرا یار بھی تے ویکھے. انہوں نے کہا انہوں چھڑ. اگر 1400 سال کے بعد امت کا ایک مخصوص طبقہ صحابہ پر انگلی اٹھا کے کہتا ہے حسین کربلا میں آیا تو صحابہ کہاں تھے،
ان کے لیے وہی جواب ہے کہ حسین کربلا میں آیا، صحابہ وہی تھے جہاں حضرت علی کے دوسرے بیٹے اور حضرت کے 5 بھائی تھے۔ لگاؤ فتویٰ۔ اگر حضرت علی کے 5 بیٹے کربلا میں نہیں پہنچے، حضرت حسین کے 5 بھائی آئے، تو جو فتویٰ ان بھائیوں پر لگتا ہے وہ صحابہ پر لگتا ہے۔ تو منطق کی دنیا کے اندر صحابہ پر تبرہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کو نہیں دیکھتے، ہم تو اللہ کے قرآن میں صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اللہ نے 4 بیٹیاں دی، امت 3 کی انکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، امت 10 کی انکاری ہے، صرف خدیجہ بیٹی فاطمہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، ساریاں نو کہہ، ایک نو نہیں، قل لازواجک وبناتک، توڑو، یعنی ایک ہوتی اللہ کا قرآن کلی نہ کہتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن کہہ رہا ہے، تیری تحریک کو رد کر رہا ہے کہ نبی کی بیوی ایک نہیں ہے، نبی کی بیوی ایک سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیے؟ یہ یہود و نصارہ نے انگلی اٹھائی کہ تمہارا نبی معاذ اللہ عورتوں کا شوقین تھا۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ کا گھر آباد کیا، آپ نے مطلقہ یعنی طلاق یافتہ کا گھر آباد کیا، آپ نے کنواری عورت کا گھر آباد کیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کئی بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں رول نہ جائیں۔ او لوگوں، جس طرح کنواری عورت کا حق ہے، اس طرح طلاق یافتہ اور بیوہ کا بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیروں کے خاندان میں بھی شادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے خاندان میں بھی شادی کی، تاکہ امیری غریبی کا فرق ختم ہو جائے اور دنیا والوں کو پتہ لگ جائے شہنشاہ کائنات ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت وہ گھر کے اندر آ رہی ہے جس عورت کے مقابلے کا مدینے کے اندر امیر کوئی نہیں، اور ایک عورت وہ گھر کے اندر آ رہی ہے جس کے جیسی غریب کوئی نہیں۔ مالک کائنات نے نبی کے دن اور رات کو دیکھا، آپ کی غمی خوشی کو دیکھا، آپ کے اللہ اکبر مسکراہٹوں کو، آپ کے آنسو کو دیکھا، اور قرآن کے اندر کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تیرا اوڑھنا بچھونا، تیرا ہنسنا رونا، میں نے ساری کائنات کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن شخصیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں پتہ لگے گا، ایک مردوں میں ایک عورتوں میں۔ مردوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کا رازدان ہے، اور عورتوں میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کی رازدان ہے۔ کچھ عورتیں آئیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کچھ مسائل سے آگاہی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ جب وہ مائیاں اٹھ کے جانے لگی اور مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کہنے لگی یا رسول اللہ، اب تو آپ کے پاس آئی ہیں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، موت تو ایک پر آئے گی، کیا پتہ نمبر ہمارا لگ جائے، کیا پتہ ہم آئیں آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں دشواری ہو تو آپ کے رحلت فرمانے کے بعد کہاں جائے؟ نگاہ نبوت سیدہ عائشہ کی طرف اٹھی، فرمایا اے میری ماں، اے میری بچیوں، اے کلمہ پڑھنے والیوں، اگر تم آؤ مدینے میں مجھے نہ پاؤ تو جو مسئلہ درپیش ہو سیدھی عائشہ کے پاس چلی جانا۔ فقیہ امت ہے سیدہ عائشہ۔
عالمہ تھی، مفتیہ تھی، حافظہ تھی، قاریہ تھی. یہی وجہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے تھے اگر کسی مسئلے کے اندر دشواری ہوتی، کوئی مسئلہ حل نہ کر پاتے، علی جیسے بلاغت والے موجود تھے، فہم و فراست والے موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا کرتے، اور ایک مرتبہ تو یوں فرمایا تھا اگر آج اس مسئلے کے اندر علی رہنمائی نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے در، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جایا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ نے میرے عزیز و انتہائی تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعے سنا. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے اختلافات، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، شہادت پانے کے بعد بہت سارے واقعات امت کے اندر رونما ہو گئے. ایک امت کا طبقہ یہ بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل کی خبر پر خود بھی اور 1400 صحابہ سے ایک بیعت لی تھی، اعلان کیا تھا کہ جب تک عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، قاتلوں سے بدلہ نہیں لیں گے، مدینے واپس نہیں جائیں گے. جب اللہ کے نبی نے بدلے کا اعلان کیا، علی منبر پر آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا. فرمایا اے علی اب تیری خلافت کو اس وقت تسلیم کریں گے جب آقا کے نقش قدم پر چل کر عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. مدینے کے حالات ہی مختلف ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات اٹھے تھے. بیت المال کی چراگاہوں سے اپنے جانور چراتا ہے، گورنمنٹ کے عہدے یہ اپنے خاص رشتہ داروں کو دیتا ہے. بہت ساری انگلیاں اٹھائی اور بہت ساری باتیں. جس دین کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں نہیں کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر کیوں ترمیم کر دی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے آج بھی مدینہ، آج بھی میرے عزیزو فندق عثمان ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل ہے. آپ نے جو 1500 کھجوروں کے باغ کا درخت اللہ کے نام پر دیا تھا، آج بھی جو اس کی آمدن آتی ہے مدینے کے غریبوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. پھر میرے عزیزو ہوٹل بنایا گیا، اس کی ساری آمدن ہوتی ہے، سارے کے سارے غرباء اور یتیموں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے. آج بھی وہ اللہ کے ساتھ سودے بازی چل رہی ہے. ایسے حالات میرے عزیزوں پیدا ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ کے کوفہ جانا پڑا. جب لکڑی سے کام نہیں بنتا، تلوار سے کام نہیں بنتا، جب ایٹمی طاقت سے کام نہیں بنتا، یہ حال نہیں ہو رہا ہے. اسلامی ملکوں کو اسلامی ملکوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. پہلے افغانستان کو استعمال کرتے رہے، اللہ اکبر. پہلے ان کے معانقے کوئٹہ کی چائے، افغانی چائے پیتے رہے، تکہ بوٹی کھاتے رہے. اللہ اکبر. جب میرے عزیزو جب ان سے ہمارا کام ختم ہو گیا تو ایسا نکال کے باہر پھینکا جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے. یقین جانو دشمن سے بھی ایسا بدلہ لے لیا جاتا جتنا ہمارا افغانی بھائیوں سے بدلہ لیا گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ میرے عزیزو سفید پوش لوگ تھے، پگڑی داڑھی والے لوگ تھے، نماز روزے والے لوگ تھے. اللہ جل شانہ نے انہیں اتنا مضبوط کر دیا کہ پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. چائنا ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، امریکہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، روس اسرائیل ان کی طرف دیکھ رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے، وہ کہتے ہیں تم تو آزمائے ہوئے کارتوس ہو، تم تو وہ بمبو جو ہمارے پہ برسے تھے، کھوکھلے اور کھوکھلی بندوقیں والو اور گولیوں والو، ہم تمہارے سے کیا پارٹنرشپ کریں؟
ہمارا پارٹنر تو اللہ ہے۔ آج اس رب کو مال و دولت کے آنے پر، حکومت کے آنے پر، اس اللہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس نے گولیوں کے بچھاڑ کے اندر ہمیں بچایا ہے؟ یہ 4 دن پہلے فروٹ کی ریڑیاں لگاتے تھے، چائے بیچتے تھے، آلو پیاز کی ریڑی لگاتے تھے، اتنی ملوں کے مالک، انڈسٹری کا ایک جال بچھا، چائنا بار بار ان کے قدموں کے اندر جا رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو، کہتے کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی تابعداری کر لو، جتنی بھی یہود و نصارہ کی آپ جی حضوری کر لو، میں اللہ کہہ رہا ہوں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ تیرے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، انہوں نے تیرا ساتھ کوئی نہیں دینا، میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہماری موجودہ حکومت کہہ رہی ہے ان کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ جن کے بستروں پر اللہ جل شانہ نے کتے اور سوروں کو جن کی عورتوں کے ساتھ سلایا، تمہیں ان سے ہاتھ دوستی کا ملاتے ہوئے ڈوب کے کیوں نہیں مرتے؟ شرم کیوں نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جائیں۔ جو مرد کے مقابلے میں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتوں اور سوروں کا سہارا لیں، وہ تمہارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ جو اپنے بیوی کے وفادار نہیں، وہ پاکستان کے بھی اللہ کی قسم فرما بردار کو وفادار کوئی نہیں۔ یہ حکومتوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سیدزاد جنرل عاصم منیر صاحب تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ خدا پاک کی قسم اس ملک کو، ملک کے اندر بسنے والوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے حسین کے خون کے صدقے کے بدلے ملک عطا فرمایا۔ یہ ملک کیسے میرے عزیزو بکاؤ مال ہو سکتا ہے جس ملک کو پانے کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا خون بہایا ہے۔ جب سے اسلام آیا دنیا کے اندر 1450 سال ہو گئے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی پوری دنیا کے ممالک فتح ہوئے، لیکن 2 ملک اللہ نے اسلام کے نام پہ فتح کیے، 2 اسلامی ریاستیں فتح ہوئی، ایک کا نام مدینہ طیبہ ہے اور دوسرے کا نام ملک پاکستان ہے۔ اسلام کے نام پر بنے، یہ دار الخلافہ ہے اسلام کے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2 گروہ بن گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دوسرا اللہ اکبر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمایتی بن کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیسے بھول گئے ہو، میں تو عثمان کے گھر کا پہرے دار تھا، میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پانی بھر کے لے کے آ رہا تھا، میں نے تو اپنے بچے حسن حسین کو عثمان غنی کے دروازے پر ان کی جان کی پرواہ کیے بغیر دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کیا تھا۔ میں کیسے عثمان کے احسان کو بھول سکتا ہوں؟ جب میرے پاس حق مہر نہیں تھا تو حق مہر کا خرچہ میرے عثمان نے دیا تھا۔ غیر تو تم نے عثمان غنی کو مخالف بنا دیا، علی کو۔ مشورہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اللہ اکبر، اس نگاہ کے گواہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں طرف سے خرچہ کرنے والا دوہرا داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ دوسرے اور تیسرے نمبر کی بہن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں بنی، ان کی بڑی بہن کا نام زینب ہے، اللہ اکبر، جن کا نکاح حضرت لقیس جن کو دور جاہلیت میں ابو العاص کہا جاتا تھا ان کے ساتھ ہوا۔ جب سیدہ زینب پیدا ہوئی ان کی ہمشیرہ کے ہاں سیدہ زینب کی خالہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے ان کا نام ابو العاص رکھا، ان کا نام زینب رکھا۔
یہ دونوں بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی گودی میں کی دیکھ کر سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی کیا خیال ہے اے خدیجہ جب تیری دھی بڑی ہو جاوے گی اور اللہ اکبر خیر ہوئے میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو آج میرے ساتھ وعدہ کر لے تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرے گی. دونوں بہنوں نے فیصلہ کر لیا. بات آئی گئی ہوئی وقت گزرتا گیا بچپنا لڑکپنا جوانی کے اندر بڑھتا گیا تبدیل ہوتا گیا. ابو العاص جوان ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر پلنے والی بچیوں کے وارث بن گئے. ایک دن سیدہ خدیجہ کی خالہ بہن حالہ آ گئی اور آ کے کہنے لگی خدیجہ وعدہ تجھے یاد ہے نا زینب بھی شادی کے قابل ہو گئی میرا بیٹا بھی شادی کے قابل ہو گیا. اے خدیجہ کیا خیال ہے؟ بات چلا سیدہ خدیجہ کہنے لگی اے بہن تجھے تو پتہ ہے نا باپ 16 انے سربراہ ہوتا ہے 100% سربراہ ہے. باپ سامنے بیٹھا ہے جو فیصلہ وہ کریں گے مجھے ان کو منظور کرنا پڑے گا. سیدہ خدیجہ سے ان کی ہمشیرہ کہنے لگی ذرا ایک دفعہ پوچھ کے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کملی والے تیرے سے عرض کروں. آپ نے فرمایا خدیجہ حکم کر کیا بات ہے؟ کہ میری بہن اللہ اکبر زینب کے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھی ہے اگر آپ ہاں کر دیں تو زینب گودی میں ڈال دو. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات کر دی؟ اگر میں ابا ہوں تو ماں ہے تیرا حق ہے. اے خدیجہ آج جا کر ہاں کر دے. سمجھ تیری ہاں نہیں محمد الرسول اللہ نے ہاں کر دی ہے. تو سیدہ خدیجہ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کی چوتھے نمبر کی بہن سب سے پہلی بیٹی بہن سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا. 13 سال میرا نبی مکے میرا پھر 2 سال میرا نبی ہجرت کر کے مدینے میں چلا گیا. جب مدینے پہنچے ہجرت کا دوسرا سال تھا. اللہ اکبر مکے کے کافروں نے نبی کو وہ چین لینے نہ دیا اور وہاں پر ایک سازش کے تحت 1000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اندر کچھ حلیف جماعتیں شامل ہو گئی. کتنے گڈی رکی ادھر کدھر چلنا آتے سی بیٹھے موٹر سائیکل تے خیر ہوئے اور یار فلانا مسئلہ بن گیا سی اچھا اور پنچایت فیصلے آ جا بندے دا پار ہوندا ہے وہ کہندا نا یار چھڑ کے صلح کر لیا سیدھا تو انہیں جوگا نہ میں انہیں جوگا انجی ہوندا نا. اور ماشاءاللہ پیر محل کے اندر تو صرف ہے نا بھائی نہ سی کھان دے یار ہم جانتے کوئی نہیں مہربانی. حاجی احمد علی زندہ تھے مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں کہوں گا نہیں بڑی مثال دیا کرتے تھے اللہ. وہ وہاں بیٹھو پاپڑوں کے شوقین تھے پاپڑ کھاتے کھاتے مثال دیا کرتے. 100 کے قریب عمر تھی. مکہ ان کا اس عمر کے اندر بھی بڑا مشہور تھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بی بی کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. بڑے بڑے چہرے ہوا کرتے تھے مسجد کی پہلی سب میں 20 سال پہلے. اب نظر نہیں آتے پتہ نہیں کل ہم بھی نظر نہیں آئیں. اللہ سب کی خیر سلامتی رکھے. اتنے تھے آمین کہہ دو میں کلے دی تھوڑی گئی سارے دی کی پائی تمہیں پتہ تو نہیں لگ گیا کہ مولوی صاحب نے چندہ منگنا ہے بعد لگ رہے کوئی ہاں آمین ہولے ہولے ہو رہی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ابو العاص میرے عزیزو حضرت لقیت رضی اللہ عنہ جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا رسول اللہ کے داماد. یہ لڑنے نہیں آئے تھے بدر میں برادری کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے تھے. تو بھی چل جڑا فیصلہ ہو جائے. اب انہیں کیا پتا تھا اندر کافروں کی سازش کیا ہے. اللہ نے اسلام کو فوقیت عطا فرمائی کفر کو اللہ نے مغلوب کر دیا. 70 کافر مارے گئے 70 قیدی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کر لیا. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ غنی. آپ نے میرے فرمایا او میرے صحابہ جو 70 قیدی ہو کے آئے بتاؤ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اب صحابہ مشورہ دے رہے چھڑ دئیے کہ پھڑ لئیے. اب صحابہ یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے. حضرت عمر تیری کیا رائے؟ ابو بکر تیری رائے؟ اللہ کے نبی فدیہ. عمر تیری کیا رائے؟
یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو، وہ رشتہ داری کو مقدم نہ سمجھے، تیری ذات کو مقدر سمجھے، ختم نبوت کے تاج کے صدقے اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے مار دے۔ مجھے ایمانداری سے میرے نوجوانوں تمہاری غلط ذہن سازی کی گئی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کی خلافت میں آل رسول پہ ظلم کیے گئے، ان کی دور خلافت کے اندر سیدہ فاطمہ کا حق مارا گیا۔ کون؟ ابو بکر ہے جو یتیموں کا حق ان کے دروازے پر جا کے دے، اور نبی کی دھی اس کے دروازے پہ حق مانگنے آئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو یتیموں کا حق جا کے دروازے پہ دے اور اللہ اکبر بیٹی حق مانگنے آئے، اسے دھکے کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کاروبار ہی کوئی نہیں تھا۔ اٹھاؤ 2.25 سال کا دور جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، 10 سال کا دور جناب عمر کا، 12 سال کا دور خلافت کا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، 12 10 26 اور 2 28 سال کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 سال کا دور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جب آپ نے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ 5.5 سال کا تھا۔ پھر 28 سال کے بعد ابے کا دور خلافت آیا، 5.5 سال اور میرے عزیزو 28 سال، 33.5 سال کا جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا۔ بتاؤ میرے عزیزو اس دور کے اندر خلافت کے دور میں حضرت حسین اور علی کے گھرانے کا خرچہ پانی کون کیا کرتا تھا؟ ماہانہ وظیفہ ان کو بیت المال سے کون پہنچایا کرتا تھا؟ اتنا بڑا ظلم! کن نے ماریا؟ صحابہ نے ماریا۔ حسین نے کن نے ماریا؟ صحابہ دی اولادہ نے ماریا۔ پانچ 5376 حدیثوں کا حافظ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث کے مقابلے میں سب سے معتبر صحابی ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا صحابی ہے۔ اللہ اکبر! یہ جب بھی کوئی بات کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، ان کو بات بھول جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پہ اس لیے پڑا رہتا ہوں، جبرائیل جو کوئی پیغام لے کے آئے سب سے پہلے آپ کے ذریعے وہ پیغام میرے کانوں میں آئے، لیکن اللہ کے نبی میرا حافظہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ذرا اپنا دامن پھیلا لے۔ آپ نے اپنا دامن پھیلا لیا، اللہ کے نبی نے ہوا میں یوں کر کے چلو بھر لیا اور یوں کر کے ابو ہریرہ کی گود میں ڈال دیا۔ پھر ایک بارہ صحابہ کہتے دیکھ رہے تھے، دوسرا ڈال دیا، پھر ہوا میں ہاتھ بلند کیا، پھر تیسرا چلو ڈال دیا، پھر نبوت والی چادر کندھے سے اتاری اور اتار کے ابو ہریرہ کے سینے پہ مار دی اور فرمایا اے اللہ میرا ابو ہریرہ کا حافظہ تیز کر دے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے سینے کے ساتھ چادر کے کونے کا ٹکرانا تھا۔ 5376 حدیثیں مجھے حضور کی زبانی یاد ہو گئی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے سے واپس آئے اور آ کر کچھ آرام کے لیے سستانے لگ گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے، اپنے کندھے سے چادر اتار کر حضرت حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگ گئے۔ کہا وہ میرا چچا تو نبی علیہ السلام کا بوڑھا صحابی، میرے ابے کا یار ہے، میرے خالو عثمان کا یار ہے، میرے چاچے ابو بکر عمر کا یار ہے، تو کملی والے کے گھرانے کا، تو کملی والے کا خادم خاص ہے۔ اے چچا یہ نہ کر کیا کر رہے؟ کہا میرے بچے مجھے آج وہ دعا یاد آ گئی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ جملے کہتے جب تو نبی کی گودی میں تھا، اللہ کا پیغمبر تجھے دیکھ دیکھ کے کہہ رہا تھا اے اللہ یہ میرا حسین ہے،
اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اے میرے بھتیجے تیرے اس سے میں اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ تیرے صدقے سے اللہ میرے سے بھی پیار کرنے لگ جائے۔ صحابہ نے مارے 16 آل رسول تھے، کل ملا کے 23 اہل بیت تھے، 72 لوگ کہاں سے آئے؟ صحابہ کی اولادیں تو سامنے کھڑی تھی، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ اکبر سیکورٹی بن کے گارڈ بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ غزوہ بدر ہوا، اگلا اعلان یہ ہوا کہ کیا کیا جائے؟ فرمایا ایسا کرو جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھائی پڑھائی جانتے ہیں، ان کو صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھلا دیں۔ اگر صحابہ اکرام کو لکھائی پڑھائی سکھا دی، ان کو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ اور جو پڑھے لکھنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک یہ فدیہ دیں گے۔ ابو العاص بھی اسی لائن میں کھڑے تھے، حضور کے داماد۔ جو قانون اپنے لیے وہ سب کے لیے تھا۔ یا اگر تھوڑی سی بات کروں گا تو پھر ایجنسی قاری صاحب کو کہیں گی مولوی صاحب نے کیا کرو، سیدھی سیدھی تقریر کیا کرو، کڑے آرے لگ جاندے ہو۔ قاری صاحب بھی ڈر جاتا ہے کبھی کبھی۔ کوئی گل نہیں، اگے بڑے تسی گلے میں لے کے جاندے سارے۔ نہیں حق حق ہے، اس منبر کا تقاضا ہے۔ کس دور کے اندر علماء پڑھتے، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم پوچھو تم اکابرین دیوبند کی، میں تمہیں داستان سناؤں، کئی چہروں کے ماتھوں پہ بل آ جاتا ہے، لہ مولوی دیوبندی ہے، اے مولوی اپنے اپنے مولویوں دے کس سے سناندہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج کی تاریخوں کے اندر دیکھ لو، اللہ غنی، لوگ جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، لیکن مارنے والوں کو شرم ہی نہیں آ رہی ہے۔ وارثان نبوت ہیں۔ کپڑے والے کو کوئی مارتا ہے، گول گپے والے کو کوئی مارتا ہے، دہی بڑے والے کو اللہ نہ کرے کوئی مارتا ہے، جوتیوں والے معاف کرنا کہنا مولوی ساڑھے بغیر بیگوں کو مارتا ہے۔ جب بھی 10,000 روپے تنخواہ والے چٹے کپڑے والوں پہ گولی کی بوچھاڑ کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہے ایک مولوی اگر حق پہ کھڑا ہو جائے تو سارے علاقے کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، دین 2 وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ ایک اہل حق کی آواز بلند ہوئی، ایک خانقاہی نظام تھا، اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے۔ آؤ میرے عزیزو، بر صغیر کی داستان تم مجھے کبھی کہنا میں تمہیں سناؤں گا۔ اللہ اکبر، انگریز کی گولیاں ختم ہو گئی تھی لیکن علماء کے سینے ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو بریلوی دیوبندی کا جھگڑا ہے تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کون تھا جن کا تم عرس بناتے ہو؟ اٹھاؤ، ان کی زندگی رفع دین کیا کرتے تھے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم چشمدید گواہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ میں نے مغرب عشاء کی نماز پیران پیر کی مسجد کے اندر پڑھی، سامنے پیران پیر کا روزہ تھا، ادھر صفیں بچھی ہوئی تھی، امام سے لے کے سارے مقتدی رفع دین کر رہے تھے۔ اچھا سے کوئی نہیں بول رہا، کوئی ہاتھ بھی یہاں باندھ کے نماز پڑھے، کوئی یہاں باندھ کے نماز کھول کے نماز پڑھے۔ اصل اللہ نے اپنے نبی کے ہر طریقے کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نماز کا طریقہ نہیں پتا تھا، آپ نماز کہاں پڑھاتے تھے؟ پوچھو، منبر پہ کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھاتے تھے تاکہ اونچی جگہ نماز پڑھائے۔ اب نماز کی نیت باندھی ہوا کرتی، پیچھے کوئی آیا کرتا، وہ زور سے کہتا کم رکعتانا، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ تو جس کی نیت باندھی ہوتی وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا 2 ہو گئی۔ جب پتہ لگ گیا کہ دل کے کھٹے بن گئے، یہ ساری کائنات کے لیے مثال بن گئے،
اس وقت اعلان ہوا خبردار اب اللہ کے دھیان کے علاوہ نماز کے اندر بلانا اور بولنا حرام قرار دے دیا ہے۔ بس آخری بات عرض کروں گا انشاءاللہ، اگلے جمعے موضوع چلاؤں گا۔ حضرت ابو العاص حضرت لقیط رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے کہا او میرے بھیا جا مکے چلا جا، اور مکے جا کر میری بیوی زینب سے کہہ دے کہ تیرا ابا میری رہائی کے لیے فدیہ مانگ رہا ہے، میں برابر ہوں۔ اب یہ گئے دیور گیا بابی کول پیڑے جی تیرے پیو دے یارہ نے قید کیتا ہے تیرے بندے نو، ابے نے کہا قانون سب کے لیے یکساں ہے، فدیہ مانگا ہے۔ سیدہ زینب کہنے لگی میرے پاس درم و دینار کوئی نہیں، روپیہ دھلا کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں۔ اندر گئی بکسا کھولا، ایک ہار لے کے آ گئی، لے میرے دیور میرے بھیا یہ جا کر میرے گھر والے کو دے دینا، بس اسے کہنا جب اللہ کا نبی تجھے بلاوے تو وہ سامنے ہار یوں کر کے کر دینا، اے نہ کبھی میرے کو لے ہی بس این کر دینا۔ جب قیدیوں سے فدیہ لیا جا رہا تھا یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر یہ ہار اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھتے جاتے ہار آگے کرتے جاتے۔ اچانک مدنی کریم کی نگاہ اٹھی، آپ کی نگاہ ہار پہ پڑی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او ابو العاص ادھر آؤ۔ جی جی یہ ہار کس کا؟ کہا جی آپ کی بیٹی زینب کا۔ کہا نہیں نہیں یہ میری خدیجہ کا۔ ہائے صحابہ کہتے ہیں بیوی یاد آئی، فرمایا میرے صحابہ یہ ہار تو میں نے کہا کہ وقت میری خدیجہ نے میری زینب کو پہنایا تھا۔ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اور صحابہ کی طرف منہ کیا، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی نمانیاں، ماں دی نشانیاں، پتر پیو دی نشانی کیا ماں دی نشانی۔ میرے صحابہ میں نے اسلام کے لیے جو اسلام نے مانگا میں نے سب کچھ دیا، آج میں تمہارے سے کچھ مانگوں مجھے دو گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے جھولی پھیلا دی، فرمایا میرے صحابہ یہ ہار میری زینب کو واپس دے دو۔ بیٹیوں کے غم نے تو باپ محمد کو رلا دیا۔ گھر جایا کر دھی کو سینے سے لگایا کر، گھر جا گیا کر دھی کے سر پہ ہاتھ ضرور رکھا کر، ویرا گھر جایا کر، اگر لڑکا لڑکی دونوں ابو ابو کہتے آ گئے تو فروٹ کا تھیلا دھی کے ہاتھ میں پکڑایا کر، کیا پتہ سسرال جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں برتن ہی آئیں گے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو پونچھا ہی آئے گا۔ جب تک تیرے گھر میں تھی شہزادی تھی، رل گئی سسرال جا کر۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ساس سسر کے آگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو اپنی دھی جیسا نہیں سمجھتے، اپنی دھی نہیں سمجھتے، دھی جیسی سمجھ لیا کرو۔ چیخیں نکل گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ عرض کیا رسول اللہ آپ ہمارے سے مشورہ لے رہے ہیں، ہم کون تھے؟ ہاں ہمیں حلال حرام کی پرواہ نہ تھی، پہچان نہ تھی۔ جانور جس کا پانی پہلے پی لیتا اس پر 100 سال لڑائی ہوا کرتی، ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، زندہ جانور پر تلوار مار کے اس کی بوٹیاں کر دیا کرتے تھے۔ آپ آئے، آپ نے جینے کا طریقہ سکھلایا، بیٹی پیدا ہوئی اپنے ہاتھ سے گلے دبا دیا کرتے تھے، کملی والے بیٹی پیدا ہو اپنے ہاتھ سے گڑے میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو نے آ کے بتلایا بیٹیاں عذاب نہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ کملی والے اپنے آنسوؤں کو صاف کر، زمین آسمان سے تیرا آنسو بڑا قیمتی ہے، کملی والے ہماری آپ کی ہاں میں ہاں آپ کی نہ میں نہ، کملی والے یہ ہار آپ واپس اپنے داماد کو دو تاکہ وہ ہار اللہ اکبر آپ کی بیٹی کو دے کے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص یہ ہار لے جا میری زینب کو دے دے، اور میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ مسجد نبوی سے نکلے حضور کا مکھڑا دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے،
صحابہ اکرام نے ان کے رونے کو دیکھا. یہ جب مکے گئے اور جا کے گلے اوے مکے والوں بڑے بڑے اخلاق والے دیکھے, بڑے بڑے کردار والے دیکھے. کہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کہ جس کو پتھر مار مار کے ہم نے نکالا, ہم نے محمد سے بڑا اخلاق والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جو بیٹیوں کا اتنا بڑا خیر خواہ, بیٹیوں کے صدقے دشمنوں کو بھی معاف کر رہا ہے. اللہ اکبر. دل نے تو مول لیا تھا اس کے اخلاق نے, چاہتا میں اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا, لیکن تمہیں کون بتاتا کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. اور مکے والوں گواہ ہو جاؤ, میں تمہارے میں کھڑے ہو کر توحید کے اعلان کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس موضوع کو لے کے انشاءاللہ اگلے جمعے چلیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.